بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریموٹ یا ورچوئل ٹیمز کو مینج کرنے کے 7 طریقے، ایسے 7 میتھڈز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ کی ورچوئل ٹیمز یعنی جو ٹیمز آپ کے ساتھ رہ کر کام نہیں کرتی یا آپ ان کے پاس نہیں ہیں، آپ سے دور ہیں، آپ ابراڈ ہیں، تو آپ ان کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 طریقے آپ اپلائی کریں، میرا یقین ہے اس سے آپ کی کمپنی اور آپ کے بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 سر، آپ نے ورچوئل ٹیم رکھی ہے تو آپ کو پہلی چیز جو کرنی پڑے گی وہ اعتماد کرنا پڑے گا، یعنی کہ ٹرسٹ کریں۔ اب اپنے ورکرز پر آپ نے رکھ لی ہیں تو ٹرسٹ کریں، ان کو ہائر کرتے ہوئے آپ کا میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان پر ٹرسٹ کر سکیں۔ تو ٹرسٹ سب سے پہلی کڑی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کام ڈیلیگیٹ کر سکیں گے، آپ کام لے سکیں گے اور اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں گے۔ نمبر 2، آپ کے پاس پراپر اسکیجول ہونا چاہیے اور ٹارگٹس ہونے چاہیے۔ آپ اپنی ٹیم کو پراپر اسکیجول دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹس دیں۔ اس کی وجہ لوگ آپ کے پاس تو ہیں نہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ ان کے اسکیجولز اور ٹارگٹس کو چیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو اسکیجولز اور ٹارگٹس ہیں یہ بتائیں گے کہ آپ کی ٹیم کیسا پرفارم کر رہی ہے۔ تو یہ نمبر 2 پہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ فالو اپ کے لیے یہ کام کریں۔ نمبر 3، چونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اختلاف رائے جب آ جاتا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب لوگ تو آپ کے پاس نہیں ہیں، اگر تو آپ کا مسئلہ، میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چیزوں کو ای میلز پر، وائس میسیجز پر، کالز پر نہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ ورچوئل میٹنگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک میٹنگ آپ فزیکل کر سکتے ہیں، دوسری ورچوئل کر سکتے ہیں۔ جس امپلائی کے درمیان میں بھی ایشو ہے ان کو زوم پر، گوگل میٹ پر، واٹس ایپ پر، جیسے بھی آپ لائیو لے سکیں لائیو لیں اور پھر ان کا مسئلہ حل کریں، بجائے اس کے ایک آرڈر پھینکیں اور آپ مسئلہ حل کریں۔ یہ ایسے ہوگا نہیں، اس سے مسائل اور زیادہ ایگریویٹ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ میٹنگز کریں، میٹنگز کر کے مسائل کو حل کریں۔ نمبر 4 سر، آپ کو اپنے ورکرز کو سپورٹ فراہم کرنی ہے، جو آپ کے اینڈ پہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں آپ اپنے ورکرز کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ وجہ، جو ورکر جتنا ڈیزرو کرتا ہے اسے اتنی سپورٹ ضرور دیں۔ نمبر 5 سر، آپ اپنے ورکرز کو کوچ ضرور کریں، یعنی کہ ورکر جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے ویژن کے مطابق ٹرین نہیں ہوتا۔ آپ کو، آپ کا بزنس ہے، آپ کو اپنے بزنس کے مطابق اپنے ورکرز کو کوچ کرنا پڑتا ہے، ٹرین کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ان کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے۔ تو سر یہ آپ کو کرنا پڑے گا نمبر 5 پہ۔ اور اگر آپ یہ خود نہ کر سکیں تو پہلے اپنی خود کی ٹریننگ کروائیں، خود کی کوچنگ کروائیں، پھر اپنے بزنس میں اپنے امپلائیز کی کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی بزنس آپ کا ہے اور نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ نمبر 6 سر، آپ اپنے بزنس میں کولنگ پیریڈ ضرور رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے یا آپ کے ورکرز کا آپس میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس ہاٹ ایشو کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اتنا پیشنس آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ اس ایشو کو کول ڈاؤن کر سکیں۔ چونکہ ایک ہاٹ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اب اس کو آپ کول ڈاؤن کر سکیں۔ کوئی پرابلم ہو گیا ہے بزنس میں، کوئی لاس ہو گیا ہے، کوئی تصادم ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی اور چیزیں ہو گئی ہیں، تو آپ کے پاس کولنگ پیریڈ ضرور رکھیں۔ جیسے کہ یہ درمیان میں سنڈیز آتے ہیں نا، تو یہ کولنگ پیریڈ ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اسی طرح آپ کے بزنس میں اگر کسی کے ساتھ ایشو ہو گیا تو 2 طریقے آپ ایوائڈ کر جائیں، فاصلہ قائم کر لیں۔ جب فاصلہ قائم کریں گے تو الٹیمیٹلی دوسرے کو سوچنے کا موقع دیں، یا بلا کر بتا کر سوچنے کا موقع دیں۔ یہ بھی ایک کولنگ پیریڈ کا طریقہ کار ہے کہ آپ کولنگ پیریڈز کریٹ کریں۔ نمبر 7 سر، آپ کی ٹیم، آپ کے ورکرز، آپ کی مینجمنٹ، آپ کے بزنس کے لیے آپ کا پراپر پلان اور اس پلان کا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے جو کہ آپ اپنی ٹیم کو ضرور کنوے کریں۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ لوگ تو آپ کے ساتھ آس پاس نہیں بیٹھے ہوئے، دنیا بدل گئی ہے، ورچولی بھی ہم ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ کا پراپر ایک پلان اور ایک اس کا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ پلان کے اوپر کام کریں، اس آبجیکٹو کو حاصل کریں۔ سر یہ 7 کام اگر آپ کریں تو آپ کی ٹیمز، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ورچوئل ٹیمز کو مینج کرنے میں کہیں دقت آ رہی ہے، آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا سسٹم نہیں چل پا رہا یا ٹیم ایسی ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو سر ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیم ٹریننگ پروگرام آپ لے سکتے ہیں، آپ اپنی پرسنل کوچنگ کروا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ اپنی ایسی ٹیم کو کیسے مینج کریں، یا اپنی ٹیم کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو اسی ولاگ کی ڈسکرپشن میں
میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، یہ آفیشیل نمبر ہے، آپ میری اسسٹنٹ سے بات کریں، ایک ٹائم فکس کریں جو آپ کے لیے ایزی ہے، تو میں آپ سے 5 سے 7 منٹ کی گفتگو کروں گا، آپ کے مسئلے کو جانوں گا اور پھر ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چل پڑیں گے۔ چینل آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پرسنل کوچنگ میں یا پھر آپ کی ٹیم ٹریننگ ہے۔ السلام علیکم۔